سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 اور 126۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمطعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب مقرر کیا ہم نے بیت اللہ کو مثابۃ للناس، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا، اور بنا لو، من مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو، مصلی، نماز کے لیے، وعہدنا، اور حکم دیا ہم نے، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہرا، کہ پاک رکھنا، بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، اے میرے رب بنا، ھذا بلدا آمنا، اس کو شہر امن والا، وارزق اہلہ، اور روزی پہنچا یہاں کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں سے، من آمن منہم، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، قال، اللہ نے فرمایا، ومن کفر، اور جو کفر کرے گا، فأمتعہ، میں تو اس کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا، قلیلا، تھوڑے دنوں تک، ثم اضطرہ، پھر اس کو جبراً بلاؤں گا، الی عذاب النار، آگ کے عذاب میں، وبئس المصیر،
اور وہ بری جگہ ہے رہنے کی۔ کل کے درس میں آپ سن چکے کہ مضمون رسالت کا آغاز ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کے مضامین میں سے دوسرے نمبر کا مضمون توحید کے بعد مضمون رسالت، اس کے لیے یہ تمہید باندھی گئی اور تمہیدی کلام میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہوا اور ان کے ابتلاءات اور آزمائشوں کا۔ ان کا ذکر کیوں کیا گیا اس کی وجہ میں کل کے درس میں بتا چکا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہستی تمام طبقات میں مسلم تھی، مشرکین کے لیے بھی، یہود کے لیے بھی، نصارہ کے لیے بھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے ان کو یہ بتایا گیا کہ تمہاری مسلمہ شخصیت جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور تعمیر کے بعد دعا مانگی کہ یا اللہ یہاں اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور یہاں ایک رسول بھیج جو تیرے احکام ان کو بیان کرے، تیری آیتیں پڑھے، کتاب حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تذکیہ کرے۔ تو جس نبی کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی وہ وہی نبی آئے ہیں جن کے آپ مخالف بنے ہوئے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کی تعلیم اور اس نبی کی تعلیم جن کو انہوں نے اللہ سے مانگا تھا ایک ہی ہے۔ اگر تم ابراہیم خلیل اللہ کو مانتے ہو تو پھر ان کی تعلیم کو بھی مانو، ان کی تعلیم ان کے خلاف نہیں۔ اگر تم ابراہیم خلیل اللہ کے معنی کا دعویٰ کرتے ہو لیکن اس نبی کو نہیں مانتے تم اس دعوے میں جھوٹے ہو۔ تو یہی مضمون، اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اصل میں رسالت کا مضمون یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان ہے، آگے آ رہا ہے مسلسل۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسئلہ توحید بیان کرنے والی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محمد رسول اللہ وہ ہیں جن کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی۔ اگر ابراہیم خلیل اللہ تمہاری مسلمہ شخصیت ہیں تو پھر جن کے لیے اللہ سے دعا مانگی تھی وہ ان کے معتمد نبی ہیں، ان کو بھی ماننا لازمی ہے۔ اگر ابراہیم خلیل ان کو نہیں مانتے تو تمہارا یہ دعویٰ ہی غلط ہے، جھوٹا ہے کہ ہم ابراہیم کو مانتے ہیں۔ اصل چڑ تو تھی مسئلہ توحید کے ساتھ، اس لیے نبی کا انکار کرتے تھے۔ تو مسئلہ توحید بیان نبی کرتے ہیں اور نبی کی صداقت کو اس حوالے سے ان کے سامنے رکھا گیا۔ اب یہ ساری تمہیدی گفتگو ہے، بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ آگے آئے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، یاد کرو اس بات کو کہ ہم نے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنایا ہے، ساری دنیا کے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، دوسری بات وَأَمْنَ، اور امن کی جگہ بنایا ہے، کوئی انسان بھی وہاں چلا جاتا ہے اس کو امن مل جاتی ہے، حتیٰ کہ پرندے بھی وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو محفوظ اور مامون سمجھتے ہیں۔ حکم بھی یہ ہے کہ حدود حرم کے اندر کسی چیز کا شکار نہیں کرنا، شکار نہیں کیا جاتا، ممنوع ہے کسی کے لیے بھی شکار کرنا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جب قبائلی طبقات کی جنگ ہوا کرتی تھی تو کوئی شخص اگر بیت اللہ میں آ کر پناہ لے لیا کرتا تھا تو باپ کا قاتل بھی اگر ہوتا اس کو دیکھ کر لوگ نظریں جھکا کر گزر جاتے تھے، اس کو بھی نہیں چھیڑتے تھے۔
ایسی ہے امن کی جگہ۔ تو وہی بیت اللہ جس کی تعمیر آگے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے، اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو ساری دنیا کا مرکز بنایا ہے اور امن کی جگہ بنایا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم لوگ جب بیت اللہ میں جاتے ہو، اس کا طواف کرتے ہو، تو جو مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم وہ جگہ ہے، وہ ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات تھے، بڑے عرصے تک وہ نشان موجود تھے۔ لوگوں کے اب تو حکومت نے ایک شیشے کا خول بنا کر اس کے اندر اس کو محفوظ کر لیا ہے، لیکن ایک عرصہ پہلے تک وہ ایسے ہی پڑا ہوتا تھا اور لوگ عقیدت کے ساتھ اس کو ہاتھ لگاتے تھے۔ ہاتھ لگانے بار بار لگانے کی وجہ سے اس کے نشانات مدھم ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ اس پتھر میں یہ ایک خاص اعجاز تھا، تاثیر تھی، کرام معجزہ تھا پیغمبر کا، اللہ کی قدرت کی شان تھی کہ جس طرح ایک خودکار سیڑھی ہوتی ہے اوپر نیچے جانے والی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نیچے سے پتھر اور دوسرا تعمیری سامان پکڑاتے جاتے تھے، ابراہیم خلیل اللہ اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ جو ہی ابراہیم خلیل اللہ نیچے کی طرف جھکتے تو پتھر نیچے ہو جاتا، اور جب دیواروں کی اونچائی اوپر طرف ہوتی جاتی تھی تو اسی قدر میں یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ سب اللہ کے قدرت کے کارنامے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو مقام ابراہیم قرار دے کر حکم دے دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جو جگہ ہے وہاں اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ چنانچہ یہ حکم ہے جو شخص بھی اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، عمرے کا طواف ہو یا حج کا طواف ہو، اس کے لیے لازمی ہے کہ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے۔ بعض فقہا کے نزدیک یہ 2 رکعت نماز نفل ہے اور بعض اس کو واجب کہتے ہیں۔ احناف اور مالکی مذہب والے اس کو واجب سمجھتے ہیں، لیکن جن کے نزدیک اس کی حیثیت نفل کی بھی ہے وہ بھی ان کو ادا کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ مقام ابراہیم چونکہ اب رش بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو اگر اس کے پاس کھڑے ہو کر وہ 2 رکعتیں پڑھنے کا موقع نہ ملے تو وہاں سے ہٹ کر جہاں بھی پورے حرم کے اندر جہاں جگہ ملے گی، پورا حرم ہی مقام ابراہیم ہے، وہیں نماز پڑھ لے تو ادا ہو جائے گی۔ جتنے جاہل لوگ ہیں تمام ممالک کے، خاص طور پر ایرانی شیعہ سب سے زیادہ ہٹ درم، ضدی اور بے حس قسم کے لوگ، ان کو خیر نماز سے غرض نہیں ہوتی، انہوں نے صرف ایک ہدایت کے تحت، پلاننگ کے تحت مسلمانوں کو پریشان کرنا ہوتا ہے۔ ان کی عورتیں اور مرد پھر وہ گھیرا ڈال کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور طواف کرنے والوں کے لیے بڑی مصیبت اور رکاوٹ ہوتی ہے۔ پھر وہ جو بھی نماز کے نام پر جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاکستان سے جانے والے بھی بعض جہلا ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن سمجھدار لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ طواف جب چل رہا ہو اور رکاوٹ پڑ رہی ہو تو وہاں سے ہٹ کر دور مسجد حرام کے اندر کہیں بھی دور ہٹ کر مطاف کے اندر اگر جگہ مل جائے تو مقام ابراہیم کے برابر میں پیچھے کھڑا ہو جائے، وہاں نہیں ہو سکتا تو جہاں بھی مسجد حرام میں جگہ ملے وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والے ہیں، لیکن ایسی کوئی حرکت کرنا وہاں جو دوسرے مسلمانوں کی عبادت میں رکاوٹ پڑے، یا طواف جو سب سے اہم عمل ہے اس میں رکاوٹ پڑے یا مسلمانوں کو اذیت پہنچے، یہ بہت بڑا جرم ہے اور گناہ ہے۔ مسلمان کی اذیت سے شریعت اسلامیہ نے بڑا سخت منع کیا ہے۔ اس کو جسمانی اذیت پہنچانا یا ذہنی اذیت پہنچانا یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، لیکن بعض لوگ اس قدر بے حس
یہ عقل و ہوش سے معروم ہوتے ہیں کہ انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ حرکت جو کر رہے ہیں اللہ کے مخلوق پر تکلیف پہنچ رہی ہے۔ وہ 2 رکعتیں جو پڑھ رہے ہیں وہ یا نفل ہیں یا زیادہ حنابلہ مالکیہ کے نزدیک واجب ہیں، لیکن مسلمان کو اذیت پہنچانا یہ حرام ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ لازمی ہے کہ مسلمان کو اذیت نہ پہنچائی جائے، اور اگر فرض وہاں تکرار ہو جائے، تلخی ہو جائے، تو خانہ کعبہ کے اندر یہ اور بڑا جرم ہے۔ یہ ایرانی بدبخت جو ہیں، یہ تو ایک ایسا مجرم گروہ ہے۔ میں نے 1980 میں جب پہلی مرتبہ اللہ نے حاضری نصیب فرمائی، اور اس کے بعد بھی شاید 84 میں، یہ ایرانی عورتیں جو ہیں وہ اپنے وہ جو عبایا ہوتے ہیں، ان کے عبایا چادریں سے لپیٹی ہوتی ہیں، نام نہاد پردہ ہوتا ہے، اس کے نیچے انہوں نے شاپروں میں تھیلوں کے اندر پیشاب اور انسانی غلاظت اور گندگی بھری ہوتی ہے۔ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا انہوں نے۔ اب طواف چل رہا ہے، مسلمان اللہ کی ذات طرف متوجہ ہے، اچانک اس کے پاؤں کے نیچے وہ تھیلی پڑی ہوتی ہے، وہ جب پاؤں آتا ہے، جب وہ پھٹتی ہے تھیلی، پورا بیت اللہ جو ہے غلاظت سے بھر جاتا ہے، اس کے پیر بھی گندے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سعودی حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس نے بہت زیادہ اہتمام کیا ہے، جو ہمارے کم از کم تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ ایک ٹائم کے اندر 3 شفٹوں میں، ایک شفٹ کے اندر 50,000 آدمی بیت اللہ میں اور اسی طرح مسجد نبوی کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دن رات میں 1.5 لاکھ آدمی کام کر رہا ہے حرم میں مکی میں اور حرم مدنی کے اندر۔ اور اس قسم کا جو کام یہ ہوتا ہے، فوری طور پر عملہ بڑی مستعدی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے، وہ چاروں طرف سے رسے باندھ کر حدود متعین کر کے پھر ان کے پاس صفائی کے جو انتظام اتنی تیزی کے ساتھ وہ کرتے ہیں کہ وہ غلاظت کا نام و نشان نہیں رہتا، اور اس میں پھر خوشبو بھی چھڑکتے ہیں۔ لیکن یہ بد نصیب ازلی شقیقی اور بد نصیب لوگ اس حرکت سے باز نہیں آتے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ یہ ہماری آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ ہے۔ ان کو نہ طواف سے غرض ہے نہ نماز سے غرض ہے، ان کو ایک مشن پر بھیجا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کریں۔ اللہ اس طبقے کے شر سے مسلمانوں کو ہر جگہ محفوظ رکھے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی بہت بڑا فساد اس نظریے کے لوگوں کی شکلوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا، لیکن حالات خوشگوار نظر نہیں آتے، اس لیے کہ اس ملک پر مسلط جتنے بھی یہ طال آزما ہیں، نام نہاد حکمران مسلمان کہلانے والے ہیں، ان کی مسلمانی صرف کلمے کی حد تک ہے، اور ان کی زندگی کے مقاصد سوا اپنے مفادات سمیٹنا، اقتدار کی مزے لینا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ان کو قطعاً ہم نے شعوری زندگی کے اندر جو ان کو قطعاً اس ملک کے نظریے کے ساتھ، اس قوم کے دین و ایمان کے ساتھ، اس کی تحفظ اور بقا کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے۔ مسلمان حکمران کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، سب سے بڑی ذمہ داری، کہ جس قوم کا وہ حاکم ہے وہ سب سے پہلے اس کے دین و ایمان کے تحفظ اور عقیدے اور نظریے کے تحفظ کی فکر کرے، اس کا اہتمام کرے، پھر اس کے بعد اس کی جو دوسرے معاشی اور معاشرتی ضروریات ہیں اس کا اہتمام کرے۔ یہ اس کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ یہ جو حکومت ہے یہ پھولوں کا سیج نہیں ہے، یہ کانٹے ہیں، آگے جہنم کے انگارے ہیں، آنکھیں بند ہونے کے بعد ہی ان کو جلدی پتہ چل جائے گا۔ یہ اقتدار کے تحفظ کو اور اس کو دوام دینے کی خاطر ہر کفر کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اللہ کے ہر باغی کے ساتھ اس کو سینے لگانے میں تیار ہوتے ہیں۔ کتنا ہی بھی اس ملک کے بسنے والے جو غریب مسلمان ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا ان کے عقیدہ نظریے کو برباد کیا جا سکتا ہے، اپنے اقتدار کے تحفظ اور دوام کی خاطر یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔
خانہ کعبہ کے اندر اگر کسی نیک عمل کا اجر اور ثواب بہت بڑا ہے تو غلط کام کرنے کی سنگینی اور عذاب اور خدا کی پکڑ بھی بہت بڑی. زمانہ اسلام سے بہت پہلے ایک بات ہے. ایک لڑکا جس کا نام اصاف تھا اور ایک لڑکی جس کا نام نائلہ تھا، خانہ کعبہ کے طواف کے بہانے سے انہوں نے آپس میں ملاقات کی. کس کو شک ہوتا ہے؟ وہاں جا کر اس وقت بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہوتا تھا. یہ تو کچھ ہی عرصہ پہلے ترکوں کے زمانے میں یا پھر سعودیوں کے زمانے میں بیت اللہ کے دروازے بند ہوئے، پھر عام آدمی کی رسائی بیت اللہ کے اندر جانے کے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر جو چاہتا جا سکتا تھا، بلکہ ابراہیم خلیل اللہ کی جو تعمیر تھی اس میں بیت اللہ کے 2 دروازے تھے. ایک داخلی دروازہ تھا، ایک نکلنے کا دروازہ تھا. بعد میں قریش مکہ نے جب اس کی تعمیر کی ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کی وہ جو تعمیر ہے اس کے برعکس تعمیر کی. جو موجودہ تعمیر نظر آ رہی ہے یہ طرز ہے وہ قریش مکہ کا، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی تعمیر نہیں ہے. ابراہیم خلیل اللہ کی تعمیر پوری تھی. وہ جو حتیم کا علاقہ ہے جو دیوار کے پیچھے سے طواف کرتے ہیں، وہ ایک آدھا تقریباً آدھے پر چھت ہے اور آدھا حصہ جو ہے بغیر چھت کے ہے. چھوٹی دیوار کا ایک فاصلہ بنا دیا گیا، اس پورے حصے پر چھت تھی. یہ ابراہیم خلیل اللہ کی تعمیر تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے، یعنی حضور کی عمر کا 35واں سال تھا، تو خانہ کعبہ کی عمارت بوسیدہ ہو گئی. تو بیت اللہ کا متولی جو تھا غالباً ابو وہب نام تھا، اس نے اعلان کیا، پروگرام یہ بن گیا کہ خانہ کعبہ کی تجدید کرتے ہیں عمارت کی. اس نے اعلان کیا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنی ہے. تھے سارے مشرک، تعمیر کرنی ہے، اس کے لیے چندہ اکٹھا کریں. لیکن اس نے یہ شرط لگا دی، کوئی حرام کا پیسہ، کوئی مشکوک آمدنی اس میں کوئی شخص نہ دینے کی کوشش کرے، نہ ہم لیں گے. خاص طور پر اعلان کیا کہ عصمت فروشی کرنے والی خواتین وہ قطعاً بیت اللہ کی تعمیر میں پیسہ نہ دیں. ہوگا اس زمانے میں شاید اس قسم کی شکل بھی ہو. تو اس کڑی شرائط کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے جو چندہ جمع ہوا وہ اتنا تھوڑا تھا کہ پورے اس بیت اللہ کی حدود جو ہیں اس پر چھت نہ ڈالی جا سکے. ناچار پھر انہیں آدھا حصہ چھوڑنا پڑا اور آدھے پر چھت ڈالی اور آدھا جو باقی تھا اس کے ارد گرد چھوٹی سی دیوار بنا دی. اب جو طواف کرتے ہیں تو اس دیوار کے پیچھے سے کرتے ہیں. یہ بھی اندر کا جو حصہ ہے یہ بھی بیت اللہ ہی ہے. تو قریش مکہ نے ابراہیم خلیل اللہ کی تعمیر میں ایک تبدیلی تو یہ کی، دوسری تبدیلی یہ کی کہ بیت اللہ کا جو دروازہ تھا سطح زمین سے اونچا کر کے تھا، جو اس وقت آپ دیکھتے ہیں وہاں سیڑھی لگا کے اوپر چڑھتے ہیں دروازے میں، اونچا کر دیا. اور جو خارجی دروازہ نکلنے کا دروازہ تھا وہ بند کر دیا، صرف اپنی چودراہٹوں کی خاطر کہ جو جس کو ہم چاہیں گے وہ اندر جائے گا، جس کو نہیں چاہیں گے وہ نہیں جائے گا. اور ایسا ہی ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ مسلمان نئے مسلمان نہ ہوتے تو میرا دل یہ چاہتا تھا کہ بیت اللہ کو توڑ کر اس کو طرز ابراہیمی پر میں تعمیر کر دوں. لیکن جو مسلمان ہیں بھی تھوڑے کمزور ہیں اور مشرکین کا زور ہے، تو اگر میں ایسا کروں گا تو انہوں نے ایک بڑا فساد کھڑا کر دینا ہے. اس کے نتیجے میں یہ نئے جو تھوڑے مسلمان ہیں ان کا بھی خطرہ ہے کہ برگشتہ نہ ہو جائیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، خواہش تھی، لیکن اس پر کو عملی جامہ نہ پہنا سکے. بالآخر ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ چلے گئے.
بعد میں ایک عرصے میں جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ عارضی طور پر مکہ مدینہ حکومت ملی تھی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہت اور خواہش کے مطابق ایسا کر دیا تھا، لیکن تھوڑا ہی عرصہ تھا، پھر بعد کے آنے والے حکمرانوں کو توڑ کر اسی شکل پر بنا دیا۔ پھر کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فتویٰ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تو یہ تھی کہ ابراہیم خلیل اللہ کی طرز تعمیر پر بیت اللہ کی تعمیر کیا جائے، تو اب کیا کیا جائے؟ امام مالک نے فتویٰ دیا جائے کہ اب اس کو رہنے دیا جائے جس شکل میں بھی ہے، ورنہ ہر حکومت آ کر اپنی ناموری کی خاطر بیت اللہ کو گراتی اور بناتی رہے گی، اور یہ بازی چاہے حکمران بن جائے گا، ان کا کھیل تماشا بن جائے گا۔ خیر، تو ہر مختلف ادوار کے اندر ایسا ہوتا رہا۔ خانہ کعبہ کے اندر کسی قسم کا گناہ اور جرم بڑا سنگین ہے۔ بات کر رہا تھا کہ وہ اصاف اور نائلہ، وہ لڑکا اور لڑکی، انہوں نے آپس پروگرام بنایا کہ باہر تو ہمیں آپس میں ملنے کا موقع نہیں ملتا، تو یہاں اللہ کے گھر کی زیارت کی خاطر آئیں گے، کسی کو شبہ بھی نہیں ہوگا، اور یہاں موقع ملے گا تو اپنے منفی مقاصد پورا کر لیں گے۔ چنانچہ اس وقت اس قدر ہجوم کہاں تھا، بہت تھوڑے لوگ ہوتے تھے، بڑی پرانی بات، زمانہ اسلام سے بہت پہلے کی بات۔ چنانچہ انہوں نے موقع دیکھ کر بیت اللہ میں اندر جا کر انہوں نے منہ کالا کیا۔ اللہ پاک کا عذاب اس پر اسی وقت ہی آیا کہ دونوں کی شکلیں مسخ کر دی، پتھر بن گئے۔ اگلے روز جب قریش مکہ اپنے معمول کے مطابق بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک لڑکے کی شکل ایک لڑکی کی شکل ہے اور پتھر بنے پڑے ہیں۔ انہوں نے اندازہ کر لیا، قرائن سے اندازہ کر لیا کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے یا خدا کا عذاب ٹوٹا ہے۔ چنانچہ انہوں نے نفرت سے ان کے ان مجسموں کو اٹھا کر بیت اللہ سے باہر مکہ شہر کے جو کوڑا کچرا ڈالنے کی جگہ وہاں جا کر پھینک دیا۔ عبرت کا سامان تھا۔ شیطان کا حال دیکھیں، کچھ ہی عرصے کے بعد اگلے لوگ چلے گئے جنہیں ساری ہسٹری معلوم تھی، نئی پود آئی جنہیں یہ ساری صورتحال معلوم نہیں تھی۔ شیطان موقع کے انتظار میں تھا، تو نئی پود کو سب کو سمجھایا کہ تمہارے بڑوں کے معبود یہ تھے، کسی نے اٹھا کے ان کو پھینک دیا۔ وہ 360 بتوں میں سے یہ 2 بت بھی تھے، ان کو اٹھا کر پھر بیت اللہ کے اندر رکھ دیا گیا اور ان کی پوجا پاٹ ہونے لگی۔ یہ ابلیس ایسے کام کراتا ہے اس انسان سے۔ اصاف اور نائلہ، تو خانہ کعبہ کے اندر اگر عبادت کا بہت بڑا اجر ہے، ایک نماز مسجد حرام میں پڑھیں 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، با جماعت پڑھیں تو 27 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے، لیکن اگر جرم کریں گے تو پھر اس کا سنگینی بھی اتنی ہی خطرناک ہے۔ اور بعض لوگ لا شعوری طور پر، غیر شعوری، غیر ارادی طور پر جرم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ بات کہتے ہوئے بھی زبان لرزتی ہے اور شرم بھی آتی ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ٹائم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اب بھی وہ حرکتیں تو کر نہیں سکتے، وہ جرم کے مرتکب تو نہیں ہو سکتے، لیکن اپنے ایک دوسرے کو ملنے کے ٹائم دیتے ہیں۔ آپ کے ملک کے اندر جہاں خانہ کعبہ تو نہیں، لیکن مقبرے مزارات تو ہیں، سلام کرنے چلی ہیں، سلام کرنے جاتی ہیں اور پھر اپنے دوستوں یاروں کو آشناؤں کو مل کر آتی ہیں، پھر وہاں سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر ایسا ہوتا تھا، خانہ کعبہ کے اندر ملاقات، کیونکہ ان کے نزدیک تقدس تو تھا بیت اللہ کے طواف کرنے کا، مشرق بھی طواف کرتے تھے، مرد بھی تو عورتیں بھی طواف کرتے تھے، اور اگر کوئی لڑکی ذہن اس کا غلط ہے اور وہ طواف کرنے کی غرض سے آتی تو ماں باپ ہی نہیں روکتے، خدا گھر کے طواف کرنے جا رہی، کسی کو کیا پتا کیا اس نے اور کیا گل کھلانے ہیں۔ اور مشرکانہ ذہنیت والے لوگ جو ہیں سلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جا کر بہت کچھ ہوتا ہے۔ میں صحیح بات بتاتا ہوں کہ یہ بڑے مقبرے و مزارات جو ہیں یہ جرائم کے اڈے ہیں، مجرمین کا اجتماع آگاہ ہے، یہاں بہت کچھ ہوتا ہے۔ مجھے عینی شاہدین نے
جو خود کسی زمانے میں اسی کام میں مبتلا تھے، پھر تائب ہو گئے، خدا نے تو ان کو ہدایت نصیب فرمائی، انہوں نے سب کچھ احوال بیان کیے۔ مقام ابراہیم میں نماز پڑھنا اللہ نے حکم دیا ہے بشرطے کی جگہ مل جائے۔ واحدنا الی ابراہیم، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طاہرا بیتی للطائفین، کہ پاک رکھنا میرے گھر کو۔ پاک رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ کوڑا کرکٹ نہ ڈالا جائے، کچرا نہ ڈالا جائے، پاک سے مراد اس کے اندر کوئی شرک نہ ہو، شرک والا عمل نہ ہو، اخلاقی برائیاں نہ ہوں۔ پاک رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ طائفین کا معنی طواف کرنے والا بھی ہے، اور ایک دوسری تفسیر ہے طائفین سے مراد باہر سے آنے والے، اور عاکفین سے مراد وہیں رہنے والے۔ مقامی لوگوں کے لیے یا مسافروں کے لیے اس کو پاک رکھنا، اور اسی طرح رکوع سجدہ کرنے والے یعنی نمازیوں کے لیے اس کو پاک رکھنا۔ ابراہیم اسماعیل نے یہی کام کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یاد کرو اس وقت کو کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اگلی آیت اندر آ رہا ہے، تو تعمیر کرنے کے بعد دعا مانگی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ اس کو ایک شہر بنا دے، اور شہر بھی امن والا بنا دے۔ وارزق اہلہ، اور یہاں اس شہر میں رہنے والوں کو روزی عطا فرما، من الثمرات، پھلوں سے۔ ثمرات سے مراد یہ عام جو درختوں کے پھل ہوتے ہیں یہ بھی ہے، اور ثمرات سے مراد تمام ضروریات زندگی بھی ہیں۔ قرآن کریم کے دوسرے مقامات کو ساتھ ملا دیا جائے تو اس کا حاصل یہ نکلے گا کہ تمام ضروریات زندگی یا اللہ ان لوگوں کو فراہم کرا۔ اور ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو اللہ نے حرف بحرف اس انداز سے پورا کیا کہ مکہ شہر سے آپ حضرات جو واقف ہوں گے یقیناً، یہاں کوئی دائیں بائیں کھیتی باڑی نہیں، کوئی پھل نہیں، کوئی باغات نہیں، کسی قسم کو نہیں۔ پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، اور ان کے اوپر جھاڑیاں ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں دور دور تک۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو اللہ نے اس انداز سے پورا کیا کہ پوری دنیا میں انسانی ضروریات کی جتنی چیزیں بھی تیار ہوتی ہیں، جو کھانے پینے کا سامان ہے، وہ بیک وقت وہاں وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ مکہ شہر میں کئی لاکھوں کی آبادی ہے، اور حج کے موقع پر تو 15-20 لاکھ انسان وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ سارا سال میں کئی لاکھ انسان عمرے کی شکل موجود ہوتے ہیں۔ مجال ہے کہ کبھی کسی ضروریات زندگی غذائی اجناس کی کمی ہوئی ہو۔ آپ کے اپنے ملک کے اندر جو بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، لیکن کتنی شرمناک بات ہے کہ جس کو دشمن سمجھتا ہے اس سے پھر کھانے پینے کی چیزیں منگائی جاتی ہیں۔ کبھی آلو آ رہے ہیں، اور کبھی ٹماٹر آ رہے ہیں، اور کبھی دوسری چیزیں آ رہی ہیں۔ اور انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، اس سے کئی گنا بڑا ملک ہے۔ پاکستان کے برابر تو صرف اتر پردیش ہے، یوپی جسے کہتے ہیں، اتنا بڑا ملک ہے، اور وہ ان کی غذائی اجناس سارے اپنے ملک کو پوری ہوتی ہیں۔ کبھی آپ نے اخبار نہیں پڑھا کہ انڈیا میں غذائی اجناس کی قلت ہوگی تو پھر امریکہ سے یا آسٹریلیا سے یا کینیڈا سے وہ منگا رہے ہوں۔ آپ حضرات میں جو ہندوستان میں گئے ہیں ان کو پتہ ہوگا، میں تو گیا ہوں۔ ایک سنگترا ہندوستان میں ایک علاقہ، اس کو ناگپور کہتے ہیں، چھوٹا سا اس کا دانہ ہوتا ہے، اور وہ اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس قسم کا پھل ہم نے کنو یا مالٹا یا اس طرح کی جو چیزیں اس کی شکل کی ہیں، ہم نے ایسا میٹھا نہیں دیکھا۔ آپ کو یقین معلوم ہوگا، یا ممکن ہے وہاں سے لوگ منگواتے ہوں، لوگ کھاتے بھی ہوں۔ پورے ہندوستان میں جہاں جائیں، ریڑھی والا ہے یا دکان والا ہے، اس کے پاس جو سنگترا ہے ناگپوری ہے۔ کتنا بڑا علاقہ ہے وہ ناگپور کا کہ بمبئی سے لے کر آپ کلکتہ تک چلے جائیں اور کشمیر تک چلے جائیں، ہر جگہ وہ ناگپوری سنگترا ملے گا، تازہ بتازہ اور اتنا ہی میٹھا، کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہاں کا بسنے والا ہندو ہے یا سکھ ہے، مسلمان کا پاکستانی کا دشمن ہے،
لیکن اپنے قوم کا وفادار ہے، وہ اپنے ملک کا وفادار ہے۔ اس ملک کا کوئی شخص، کوئی باشندہ بھی اس ملک کا وفادار نہیں، ہم نے دیکھا، صرف اپنی ذات کا وفادار ہے، اپنی ذات کی خاطر قوم کو بیچنے کے لیے بھی تیار ہے، اپنے ملک کو بیچنے کے لیے تیار ہے۔ اور درجہ بدرجہ جس کے پاس اختیار و اقتدار زیادہ ہے اتنا بڑا ہی ملک کا غدار ہے وہ۔ میں نام نہیں لیتا لیکن پورے شعور کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، آخر اس لائن پر ہم دیکھتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، جس کے پاس زیادہ پاور ہے اتنا ہی زیادہ وہ ملک کا وفادار نہیں وہ۔ ایک مزدور سے لے کر اونچی کرسی پر بیٹھنے والے انسان تک، سارا ملک بک جائے، قوم بک جائے، میرے مفادات پورے ہو جائیں۔ اگر آپ جانتے ہیں، آئے روز میڈیا سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس ملک کے وسائل کو لوٹ کر بیرون دنیا کے بینکوں کے اندر کتنی بڑی بڑی رقم پہنچائی گئی ہیں، یہی صبح شام سن رہے ہیں۔ یہاں پیدا ہونے والے، آنے والے دور کے اندر پیدا ہونے والا بچہ بھی مقروض ہے، قرض لیا جاتا ہے اور وہیں ان کے اکاؤنٹوں کے جمع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ان کی وفاداری۔ لیکن کبھی کسی اخبار میں پڑھا کہ انڈیا کے جو وہاں کے سیاستدان ہیں اتنے بڑے لٹیرے ہیں کہ انہوں نے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں اور دوسرے ممالک کے بینکوں کے اندر خربوں ڈالر وہاں جمع کیا۔ وہ زمین پر بیٹھتے ہیں، وہاں کے پارلیمنٹ کے لوگ اور وہ جو کابینہ کے لوگ ہیں وہ زمین پر بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ یہاں یہ تو قرض لیں، اگر جہاں بھیک مانگنے بھی جاتے ہیں وہاں کے اعلیٰ 7 اسٹار ہوٹلوں کے اندر جا کر رہتے ہیں، اور جو بھیک دینے والے ہیں وہ عام ہوٹلوں میں رہتے ہیں۔ یہ بھی دنیا نے دیکھ لیا۔ جس طرح کی مصنوعی زندگی پاکستانی گزارتے ہیں، اس کی مثال روئے زمین پر کہیں بھی نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو ایسا سنا کہ وہاں کچھ بھی نہیں پیدا ہوتا لیکن سب کچھ دستیاب ہے، تر و تازہ، ہر وقت ہر چیز موجود ہے۔ دعا مانگی ورزقنا لهم من الثمرات من آمن منهم باللہ، ساتھ قید لگا دی کہ جو ایمان والے ہیں ان کو یا اللہ رزق دے، اور جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، آخرت پر۔ اللہ نے جواب دیا ومن کفر فامتعوہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، یہ جو دنیا کی نعمتیں آپ مانگ رہے ہیں اور پھر قید لگا رہے ہیں کہ صرف ایمان والوں کو دے، نہیں، یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں ہم نے یہ عام رکھی ہیں، کافر ہے مسلمان سب کو دیں گے، البتہ جو دین کی نعمت ہے وہ صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ یہ دسترخوان ہم نے عام بچھا دیا، کافر آ کر کھائے، مسلمان کھائے، اس میں کوئی بخل نہیں کیا ہم نے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ومن کفر فامتعوہ قلیل، جو کفر کریں گے ان کو بھی نفع پہنچاؤں گا ایک عرصے تک، تھوڑے عرصے تک، البتہ وہ اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ دنیا میں عیش کر رہا ہوں تو آگے بھی عیش کروں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، میں جبراً پھر بلاؤں گا جہنم کی آگ میں۔ وبئس المصیر، وہاں کوئی آؤ بھگت نہیں ہوگی، بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ سے دعا مانگا کریں اس قسم کی آیتیں پڑھتے وقت، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا، اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، ہمارے کئی درس کے ساتھی بھی اور نمازی بھی بیمار ہیں اور بار بار دعا کے لیے کہتے ہیں، دعا کریں کہ اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ ان کو بھی شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ کیا یہ حدیث درست ہے؟ اسامہ بن زید راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت فرمائیں، اور جن سے محبت کرتے ہیں آپ بھی ان سے محبت کریں۔ اگر یہ حدیث درست ہے تو اہل تشیع سب سے زیادہ حسن حسین سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، تو اس حدیث کی روشنی میں اللہ کو اہل تشیع سے محبت ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے،
ترمذی کی روایت ہے، اور وہاں بہت ساری اس طرح کے موضوع بھی منکر روایتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس میں کیا شک ہے کہ سیدنا حسن سیدنا حسین سے محبت اہل ایمان کا ایک زندگی کا حصہ ہے۔ کچھ لوگ حضرت حسن حسین سے محبت رکھتے ہیں اور کچھ لوگ محبت کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اہل تشیع پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ سیدنا حسن سیدنا حسین اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں پر، ان سے یا ان کے والد سے ان کو کوئی محبت نہیں۔ یہ ایک آڑ ہے، ایک چھتری ہے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اور یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ عبداللہ بن سبا کو اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے تھا، اور پھر اس کے ذہن نے یہ کہا کہ جس خاندان کا یا جن افراد کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، نسبی تعلق ہے، ان کی محبت کا پروپیگنڈا کر کے آڑ بنا کر، کیونکہ اس سے پھر کسی کا ذہن شک میں نہیں ہوگا کہ نبی سے ہر ایک کو محبت ہے اور نبی خاندان سے ہر ایک کو محبت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت کا بہانہ بنا کر اپنی پھر منفی مقاصد، مثال کے طور پر سب سے پہلے اس نے یہ کام کیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر تمام مسلمانوں کے متفق فیصلے کے ساتھ خلیفہ منتخب ہوئے، اس نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت جانشینی کا حق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کو ہونا چاہیے تھا، اور وہ علی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل تعلق تھا، چچا زاد بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، تو ان لوگوں نے ان کا حق غصب کر لیا۔ ابو بکر بھی غاصب تھے، عمر بھی غاصب تھے، اور پھر چل سو چل ہے، یہاں سے کام شروع ہوا۔ اس بد نصیب کو سیدنا علی کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ یا سیدہ فاطمہ کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تھا، حضور کے ساتھ حضور خاندان کے ساتھ صرف مسلمان کا تعلق ہے، لیکن اس نے اس آڑ کے اندر مسلمانوں میں ایک فتنی کا بیج بونا تھا، انتشار پھیلانا تھا، ایک نیا فرقہ منافقین کا وجود میں آیا، پھر آگے آگے اس نے کیا کیا گول کھلائے، اور بالآخر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی چراغ گل کیا گیا، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیا کیا، پھر پورا محاصرہ کر لیا، پھر مدینہ میں 10,000 آدمی بلکہ اس سے بھی زیادہ جمع ہو گئے، جب سارے مسلمان حج کے اندر مصروف تھے، مدینہ خالی تھا، اور وہ موقع موضوع سمجھا۔ مدینہ کے اندر عورتیں تھیں، بچے تھے، کچھ معذور تھے جو حج کے لیے نہیں جا سکتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، اور بالآخر ان کو بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے دن پر اب عید غدیر منائی جاتی ہے، یعنی خوشیاں منائی جاتی ہیں، لیکن سنی مسلمانوں جو پہلے سے سن ہوئے ہیں، ان کی بے خبری سے فائدہ اٹھا اس کے دن کا نام عید رکھا، اپنے ہاں خوشیاں مناتے ہیں۔ ان کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کو اس دن قتل کر دیا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے یوم شہادت کو یوم عید بابا شجاع، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو قاتل تھا ملعون ابو لولو فیروز مجوسی، اس کو بابا شجاع الدین کہتے ہیں۔ یہ بابا بھی ہے اور شجاع ہے، یعنی بہت بڑا بہادر ہے کہ اس نے اتنا بڑا کارنامہ کیا کہ حضرت عمر کو قتل کیا ہے۔ ایران کے اندر باقاعدہ اس کے نام اس کا مقبرہ بھی بنا ہے، حالانکہ وہ مردار تو وہیں ہوا تھا مدینہ طیبہ میں، وہاں پتہ نہیں کہاں اس کو لے جا کر پھینک دیا گیا، اس نے خودکشی کر لی تھی، لیکن اس کا باقاعدہ مقبرہ بنا ہے، اور اس پر پھر باقاعدہ چڑھاوے بھی چڑھائے جاتے ہیں، اور اس کے طواف بھی ہوتا ہے، اور اس میں عید بھی منائی جاتی ہے۔ تو سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی آنکھ کا تارا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، لیکن صرف سیدنا حسن حسین نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں صاحبزادیاں
مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز ہیں، اور چاروں صاحبزادی کی اولادیں بھی، سیدہ زینب، ان کے صاحبزادے حضرت علی، ان کا نام علی تھا، علی زینبی، اور ان کی صاحبزادی سیدہ امامہ، اس طرح سیدہ رقیہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے، اور سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نواسے نواسیاں ہیں، مسلمانوں کی محبت اور عقیدت کا مرکز ہیں۔ کوئی مسلمان اپنے دل سینے کو سے خالی نہیں کر سکتا، اور جس کے دل کے اندر ان کی محبت نہیں ہوئی اس کا ایمان ہی مشکوک ہے۔ لیکن جس طبقے کی بات کر رہے ہیں ان کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کوئی تعلق بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد۔ الہ العالمین، ہمارا یہ بیٹھنا بیان کرنا سننا قبول فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کے نور سے ہمارے دل دعا کو نور فرما، اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ جتنے لوگ بھی تیرے دین کے ساتھ وابستہ ہیں، تیرے قرآن کریم سے متعلق ہیں، یا اللہ ان کے سینوں کو دین کے لیے کھول دے، قرآن کریم کے نور سے منور فرما، اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ساتھی ہیں ہمارے سب کو صحت کاملہ عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما دے۔